بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری آیات نمبر ہیں 15 to 20۔ تو ہم یہاں تک تھے کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، یہ منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے پیچھے سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے بارے میں کہ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اشترو، خریدا، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، فما، پس، نہ یعنی نہیں، رابحت، فائدہ مند ہوئی، تجارتہم، تجارت ان کی، وما، اور نہ ہی، کانو، وہ تھے، مہتدین، ہدایت پانے والے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کے بدلے، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا، تو نہ تو یہ تجارت ان کے لیے فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی وہ دل سے ہدایت پانے والے تھے، یعنی کہ وہ چاہتے بھی نہ تھے ہدایت لینا۔ مثلہم، ان کی مثال ایسے ہے، کمثلی، جیسے کہ مثال ہے، الذی، اس شخص کی جس نے، استوقد، جلائی، نارن، آگ، فلما، پھر جب، اضاءت، وہ اس نے روشن کر دیا، ما حولہ، ماحول اس کا یعنی ارد گرد کی جگہ اس کی، ذہبا، لے گیا، اللہ بنورہم، ان کا نور، وترکہم، اور چھوڑ دیا انہیں اس نے، فی ظلمات، اندھیروں میں، ظلمت میں، لا یبصرون، کہ وہ دیکھ نہیں پاتے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا، کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا نور چھین لیا، جبکہ وہ ان کی جو آگ تھی وہ ایک روشن ہو جائے۔ ایک مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے ایک آگ جلائی، اور جب وہ اچھی طرح سے روشن ہو گئی، اس نے ارد گرد کی بھی اس نے ماحول روشن کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور لے لیا، یعنی ان کی بصارت چھین لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں پاتے۔ سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، امیون، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹتے، یعنی وہ ہدایت کی طرف نہیں واپس آتے، انہیں شعور نہیں ہے۔ آؤ، یا جیسے انگلش میں اور ہوتا ہے نا، کسیبن، جیسا کہ، کا یہاں پہ حرف جارہ استعمال ہوا ہے، کا جیسا کہ، سیبن، زوردار بارش کو کہا جاتا ہے سیبن، من السماء، آسمان سے، فیہ، اس میں، ظلمات، اندھیرے ہیں، ظلمت ہے، ورعد، اور گرج، وبرق، اور بجلی ہے، یجعلون، وہ سب کے سب ڈال لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب یہ کون سا صیغہ آ گیا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیا کریں، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یجعلو، یجعلانی، یجعلون، اصابعہم، انگلیاں اپنی، یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی کے کڑاکوں سے، حذرا، بچنے کے لیے، الموت، موت سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، محیط، گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے، بالکافرین، کافرین کا۔ یکاد البرق، قریب ہے بجلی کی چمک، کیا قریب ہے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب بس بہت قریب یہ وقت آنے والا ہے کہ البرق، بجلی کی چمک، کہ بجلی کی جو چمک ہے، یختف، کہ وہ اچک لے، یہ بجلی کی چمک کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ وہ ایک دم پکڑ لے، ابصارہم، ان کی نگاہیں، ان کی بصارت، کلما، جب کبھی، اضاء، وہ روشن کرتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشاؤ، وہ چل پڑتے ہیں، فیہ، اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب وہ اندھیرا کر دیتی ہے، ظلم کا مطلب نا اندھیرا ہوتا ہے، روشنی ہوتا ہے، یہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایمان کی روشنی ہے اور ظلم کو اندھیرا کہا جاتا ہے، تو ظلم کا مطلب جو ہے وہ اندھیرا ہے۔ ازلم، وہ اندھیرا کر دیتی ہے، علیہم، ان پر، قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو، اور اگر، شاء اللہ، اللہ چاہے، لذہب، البتہ وہ لے جائے، بسمعہم، ان کے کان، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں، اگر اللہ چاہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ منافقین کے جو طرز عمل کا سلسلہ جاری تھا، اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ انہوں نے خسارے کی تجارت کی ہے، کہ یہ جو تجارت ہے ان کو ہرگز کوئی نفع نہیں دے گی، جو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کی ایک تجارت کی ہے، یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ مفسرین نے یہ واضح کر دی ہے بات کہ تاریکی کے راستوں میں بھٹکنے کی ذمہ داری بھی ان کی اپنی ہی ہے، اسی لیے
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے ان کا نور چھین لیتا ہے کہ جو خود ہی نہ چاہتا ہو حق حاصل کرنا اور گمراہی کو پسند کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسی کا نور سلب کرتا ہے جو خود حق کا طالب نہیں ہوتا۔ یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نور چھین لیا تو وہ گمراہی میں آ گئے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک پری نالج والی اللہ تعالیٰ کی ایک خاصیت ہے، خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس شخص کی کتنی اوقات ہے، یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتے ہیں تمام علم کو۔ تو اس بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص حق کا طالب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ صرف اسی سے چھینتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے اس طرح سے دی ہے کہ جب ایک اللہ کے بندے نے روشنی پھیلائی اور حق کو باطل سے اور صحیح کو غلط سے چھانٹ کر نمایاں کر دیا، تو جو لوگ دیدہ بینا یعنی ایسی نظر رکھتے ہیں جو کہ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہوں، ان پر ساری حقیقتیں روشن ہو گئیں، اور جو منافقین ہیں یہ نفس پرستی میں اندھے ہو رہے ہیں، ان کو روشنی میں کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ ان کی اس کی مثال کیا دی ہے؟ جیسے کوئی آدمی اندھیرے میں تھا، اس نے آگ جلائی، ارد گرد کے ماحول کو روشن کیا، اور جب اس کو پہچان ہونا شروع ہو گئی، یعنی کہ روشنی کافی تیز ہو گئی، ارد گرد سارا روشن ہو گیا، تو اچانک روشنی بجھ گئی اور وہ دوبارہ اندھیروں میں کھو گیا۔ منافقین کا بھی یہی حال ہے کہ وہ پہلے تو شرک میں تھے، اور پھر جب حق کی روشنی میں آ گئے، انہوں نے حق کو قبول کیا، یعنی اسلام قبول کیا، اور جب انہیں اچھے برے اعمال کی اچھی طرح سے پہچان بھی ہو گئی، یعنی حق و باطل کا فرق ان پر واضح ہو گیا، تو پھر وہ اپنے کفر و نفاق کی طرف واپس چلے گئے، اور اس میں ایسے غرق ہوئے کہ اب وہ امتیاز بھی نہیں کر سکتے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ یعنی کہ وہ منافق ہیں، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہوئے تاکہ ہم ان کا مذاق اڑا سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم ان کے سے ہنسی اڑا رہے ہیں، یہ کیا ہماری ہنسی اڑائیں گے۔ تو یہاں پہ سارے یہ گمراہی کے جو نتائج ہیں وہ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گونگا کر دیا، ان کو بہرا کر دیا، اور ان کو ایسا کر دیا کہ وہ نہ دیکھ سکتے ہیں، وہ نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ بول سکتے ہیں، اور وہ واپس نہیں لوٹیں گے کیونکہ ان کی یہ تینوں طاقتیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ اب وہ ہر معاملے میں معذور ہو چکے ہیں، اور اب یہ ایک فضول بات ہے کہ ہم یہ ان سے توقع کریں کہ یہ حق کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ اس کے بعد ایک خوبصورت مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ جیسے زوردار بارش والی۔ منافقین کی نفسیاتی اور ذہنی حالت کو ایک خوبصورت مثال کے ذریعے بیان کیا ہے۔ تمثیل کا مطلب ہوتا ہے مثال، تشبیہاً استعمال کرنا۔ یہ اس قدر خوبصورت جو ہے بیان ہے کہ دلالت جو کر رہا ہے اپنے جو ہے نا اپنے حکم پر، کیا ہے؟ مولانا مودودی صاحب اس کی تفسیر کیا لکھتے ہیں کہ اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اندھیرے، گھٹا، کڑک اور چمک سے مراد جو ہے وہ مشکلات ہیں، مصائب ہیں۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اسلام کے اوائل میں کس قدر مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ سخت مجاہدہ سخت کوشش ہے جو تحریک اسلام کے مقابلے میں کفار، منافقین اور مشرکین کی مزاحمت کی وجہ سے پیش آ رہی تھیں۔ یہ جو کی گئی ہے نا، گھٹا، کڑک، بجلی کی چمک، یہ سب مشکلات ہیں۔ اور بارش کیا ہے؟ بارش ہے اسلام، یعنی اسلام کی خوبصورتی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان تمام مصیبتوں پر وہ حاوی آ رہا تھا۔ یہ بھی قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب یعنی ایک طریقہ ہے کہ بعض مقامات پر مثالوں اور قصص سے کسی بھی چیز کی وضاحت کی جاتی ہے، جیسے کہ یہاں پہ کی گئی۔ پہلے دو گروہ بتائے گئے، منافقین اور جو ہے مشرکین، دونوں ہی اسلام کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ پھر ان کی حالت کو بیان کیا گیا کہ ان کی حالت کیا ہے کہ جو اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے صراط مستقیم کو جانتے ہوئے بھی مشکل حالات میں اہل ایمان سے الگ ہو جاتے ہیں، اور مشکلات اور مصائب کی گھڑیوں میں اہل ایمان کا ساتھ دینے کی بجائے ان سے دور رہتے ہیں۔ اور ایسے ان کی مثال ہے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں تو وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کڑک سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو ان آزمائشوں سے ڈر کر پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ منافقت کا شکار ہے۔ اصل میں آج بھی ہمارے دیکھ لیں تو یہی چال بازیاں جو ہیں یہ چل رہی ہیں، جو مشکلات ہیں تو ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو اچھے مسلمان ہیں، صحیح مسلمان ہیں، وہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کا عذاب دیکھ لیں آپ کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آخر کار گھیر لینا ہے دردناک عذاب میں، یعنی کافرین کو اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے۔ تو یہی حال منافقین کا بھی ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اور نچلے درجے میں جو ہے نا ڈالنا ہے۔ تو یہاں پہ ہماری آیت نمبر 20 تک ہماری ختم ہوئی۔ یہ وہی ساری بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ اچک لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
ان کی بصارت کو۔